بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دواؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کبھی نا امید مت ہونا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا۔ زیادہ دیر جاگنے سے عقل کمزور پڑ جاتی ہے۔ دودھ میں شہد ملا کر پیو، بینائی تیز ہو جائے گی۔ جو شخص مچھلی کا سوپ پیتا ہے وہ کبھی آندھا نہیں ہوتا۔ ناظرین، اخروٹ کھانا انسان کو کولیسٹرول کے خطرے سے محفوظ رکھتا ہے۔ بڑے پیٹ والی عورت سے پیدا ہونے والا بچہ کمزور اور سست مزاج ہوتا ہے۔ جیسا مرد ہوگا ویسی ہی عورت اس کے نصیب میں آئے گی، یہ قرآن کا فرمان ہے۔ چنے اور خشخاش کی پھکی کھا لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور زکام نہیں ہوتا۔ جو عورت بال مضبوط اور کالے رکھنا چاہتی ہے وہ نہانے کے بعد گیلے بالوں میں ناریل کا تیل لگائے، زندگی بھر بال کمزور نہیں ہوں گے۔ جو چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو وہ جماعت سے قبل 2-3 کھجوریں کھا لیا کریں۔ رات کو سونے سے پہلے پستہ کھانے سے دماغ کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ شکرگندی پھیپھڑوں کو طاقتور بناتی ہے۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگائیں، داغ دبے دور ہو جائیں گے۔ حمل نہ ٹھہرنے کی ایک بڑی وجہ زیادہ یا بے ترتیب حیض کا آنا ہے۔ خواب میں سر کے بال کھلے دیکھنا عورت کے لیے شادی کی علامت ہے۔ پودینے کی چٹنی زیادہ استعمال کرو، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ بچپن کے کھیل ختم ہوتے ہیں تو نصیب کا کھیل شروع ہوتا ہے۔ ناخن جلدی کاٹ لینے سے سستی ختم ہوتی ہے۔ سفر سے پہلے زیتون کے تیل سے ٹانگوں کی مالش کرو، جتنا بھی سفر کرو گے تھکو گے نہیں۔ کام کے دوران اچانک سر درد ہو جائے تو نمک چاٹ لو۔ اگر دماغ کمزور محسوس ہو تو بادام کے تیل سے مالش کرو، دماغ میں طاقت آ جائے گی۔ ناظرین، کام کے دوران زیادہ نیند آئے تو ادرک والا پانی پی لو، شلجم کھاؤ، کھانسی اور پتھری دونوں سے نجات ملے گی۔ بغیر قصور کے ملنے والے دکھ بہت تکلیف دیتے ہیں۔ اگر کمزوری محسوس ہو تو دودھ میں کھجور ابال کر پی لو۔ جو شخص رات کو چہرہ دھوئے بغیر سوتا ہے شیطان اس کے چہرے کو چاٹتا ہے اور اس شخص کو برے خواب اور ڈراؤنے خیالات آتے ہیں۔ جو شخص اس میں مبارک یعنی یا مغنی صبح شام پڑھنے کا معمول بنا لے اس کی ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے انشاءاللہ۔ جو زیادہ پانی پیتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، جو زیادہ کھاتا ہے وہ سست ہوتا ہے۔ معاف کر دینے سے انسان کی روح پاک ہو جاتی ہے۔ برتن میں سانس لینے یا پھونک مارنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ وہ عورت جو ناپاکی کی حالت میں کھانا پکاتی ہے ایسی عورت گھر میں غربت لے آتی ہے۔ جو صبح دیر سے اٹھتی ہے گھر والوں کا گلہ شکوہ کرتی ہے، سسرال میں کم رہتی ہے اور شوہر پر یقین نہیں رکھتی، وہ بھی نقصان میں رہتی ہے۔ ناظرین، دہی کا اوپر والا پانی جگر کو صاف کرتا ہے اور یہ ہیپاٹائٹس کے لیے بہترین علاج ہے۔ کشمش روز کھاؤ، بال قبل از وقت سفید نہیں ہوں گے۔ جامن کی گٹھلی ہم وزن شہد میں ملا کر پیسٹ بنا لو، سلائی کی مدد سے صبح شام آنکھوں میں لگاؤ، انشاءاللہ موتیا دور ہو جائے گا۔ جو لوگ کھڑے ہو کر کپڑے بدلتے ہیں ان کے گھر میں رزق کی تنگی رہتی ہے۔ گرم یا میٹھی چیز کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ کھجور ناشتے میں کھانی چاہیے تاکہ اندرونی جراثیم ختم ہو جائیں۔ سفید مرغ کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور ہو جاتے ہیں۔ بارش کا پانی بدن کو پاک کرتا ہے اور بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ دوست بنانے سے پہلے چہرہ نہیں اخلاق اور نیت دیکھو۔ صبح اٹھ کر دہی میں پیسی دار چینی ڈال کر کھاؤ، چند دنوں میں وزن کم اور باہر نکلا پیٹ اندر ہو جائے گا۔ پھٹے ہونٹوں پر شہد اور گھی لگا لو، نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ نعمت نہیں ہوتے، نصیب ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ ناظرین، چہرے پر قدرتی چمک لانی ہو تو ٹماٹر کے رس میں لیموں اور بیسن ملا کر لگاؤ،
اگر دودھ پھوٹ جائے تو پریشان نہ ہو، اس سے پنیری یا کھویا بنا لو، ذائقہ لاجواب ہوگا۔ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کی خاموشی اور سب سے بڑی کمزوری اس کا غصہ ہے۔ گرمی میں جسم کا درجہ کم رکھنے کے لیے روز صبح سونف کا پانی پی لو۔ جو نصیب میں نہیں وہ رو کر بھی نہیں ملتا، اور جو نصیب میں ہو وہ چھن کر بھی واپس آ جاتا ہے۔ اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو آٹے کی گیند ڈال دو، کچھ دیر بعد نکال دو، نمک متوازن ہو جائے گا۔ چھوٹے بچوں کے کپڑے نرم رکھنے کے لیے انہیں ارگ گلاب سے دو۔ چہرے کی جھڑیاں کم کرنے کے لیے ایلو ویرا جیل رات کو لگاؤ۔ جن کے دل صاف ہوتے ہیں ان کے نصیب کبھی گندے نہیں ہوتے۔ اگر بال زیادہ جڑ رہے ہوں تو دہی میں مہندی لگا کر لگاؤ، جڑیں مضبوط ہوں گی۔ زندگی میں خوشی مانگ کر نہیں ملتی، دعاؤں اور صبر سے ملتی ہے۔ کبھی کسی کے جذبات سے نہ کھیلنا۔ دل کا زخم نظر تو نہیں آتا مگر عمر برسنے والا ہوتا ہے۔ چائے پیتے وقت زبان جل جائے تو فوراً چینی کا دانہ رکھ لو، جلن فوراً کم ہو جائے گی۔ نسخہ کاپی پر نوٹ فرما لیں۔ اجزاء: زیتون کا تیل کھانے کے چمچ، کلونجی کا تیل 1 چائے کا چمچ، شہد خالص 1 چائے کا چمچ، ادرک کا رس آدھا چائے کا چمچ، لہسن کے 2 جوے باریک کٹے ہوئے یا ہلکے ابالے ہوئے۔ تیار کرنے کا طریقہ: زیتون کے تیل کو ہلکی آنچ پر نیم گرم کریں، ابالنا نہیں ہے۔ اب اس میں لہسن کے ٹکڑے ڈال کر 2 سے 3 منٹ تک پکائیں۔ جب ہلکی خوشبو آنے لگے تو چولہا بند کر دیں۔ تیل ٹھنڈا ہو جائے تو لہسن نکال دیں۔ اب اس میں کلونجی کا تیل، شہد اور ادرک کا رس ملا کر کسی صاف شیشی میں محفوظ کر لیں۔ استعمال کا طریقہ: اندرونی استعمال: طاقت بڑھانے کے لیے صبح نہار موادہ چائے کا چمچ مکسچر نیم گرم دودھ کے ساتھ پی لیں۔ رات سونے سے پہلے بھی آدھا چائے کا چمچ۔ مسلسل 15 دن استعمال کرنے سے فرق محسوس ہوگا۔ بیرونی استعمال: مالش کے لیے رات کو سونے سے پہلے 1 چائے کا چمچ تیل ہتھیلی میں لے کر ہلکا سا نیم گرم کریں۔ 5 منٹ تک نرم ہاتھوں سے مساج کریں، صرف جڑ سے آخری حصے تک، سرے پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا۔ 15 منٹ بعد ہلکے نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ ہفتے میں 3 سے 4 بار کافی ہے۔ احتیاط: تیل بہت زیادہ گرم نہ کریں ورنہ جلن ہو سکتی ہے۔ اگر جلد پر جلن یا خارش ہو تو فوراً بند کر دیں۔ شوگر یا ہائی بلڈ پریشر والے حضرات ڈاکٹر سے مشورہ کر کے استعمال کریں۔ اضافی قدرتی مشورے: روزانہ 7 بادام، 1 کھجور، 1 چمچ شہد اور 1 گلاس دودھ۔ رات سونے سے پہلے ورزش، چلنا اور نیند پوری کر رکھنا ضروری ہے۔ چائے، سگریٹ، کولڈ ڈرنکس، تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز۔ مسور کی دال کھانے سے دل نرم ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جلدی رونے والے ہو جاتے ہیں۔ گہرے رنگ کے کپڑے پہلی بار دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا لو۔ سبزیاں کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی بیماریوں